السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے عید غدیر کے حوالے سے کہ عید غدیر ہے کیا، اور عید غدیر کو مناتے کون لوگ ہیں، اور عید غدیر کب سے شروع ہوئی۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو میں ہم یہ گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عید غدیر مناتے کون ہیں۔ عید غدیر پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف شیعہ مناتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں مناتا ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ عید غدیر کیوں مناتے ہیں، اور جو سنی حضرات منا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں منانا چاہیے، آپ سماعت فرمائیے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے جب آخری حج فرمایا تو غدیر خم کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی میں جس کا مددگار ہوں، میں جس کا دوست ہوں، اس کا علی بھی مددگار ہے، اس کا علی بھی دوست ہے۔ حضرات محترم، اب یہ کہنے کی وجہ کیا تھی وہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام کو اس بارے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، مولا علی سے نفرت رکھتے ہیں، مولا علی سے پیار نہیں کرتے معاذ اللہ۔ جب حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو حضور علیہ السلام سبھی کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، یعنی میں جس کا مددگار اس کا علی بھی مددگار۔ اب حضرات محترم، یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہے، وہ اس بنیاد پر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ان سے بغض رکھ رہے تھے، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر انہیں آگاہ کیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم چاہے پوری زندگی نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، تمہاری یہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اور تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی یہ ساری کی ساری عبادتیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم مولا علی سے نفرت کر رہے ہو، بغض رکھ رہے ہو۔ اب حضرات محترم، یہاں تک بات بالکل ٹھیک تھی، کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی۔ اب اس سے آگے بات جو بڑھی ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں بات دوسری ہے۔ وہ دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب، یہ جو غدیر خم کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری حج کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی میرا خلیفہ بنے گا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ علی بنیں گے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اس بات کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے سنیوں کے اندر کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، تو حضرات محترم وہ کان کھول کر سننے، وہ گمراہ اور بددین ہے۔ اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بلا فصل اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت عمر فاروق ہے، آپ کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ یہ ہماری ترتیب ہے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، اور چوتھے مولا علی۔ ان لوگوں نے ترتیب کو الٹا کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ تینوں خلیفہ نہیں ہیں، پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی ہے۔ اب جو بھی لوگ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں تو جناب والا وہ گمراہ ہیں اور بددین ہیں، اور یہ عقیدہ صرف اور صرف شیعوں کا ہے، باقی کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو جو سنی حضرت علی کی محبت میں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو منا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، حضرات محترم اس کے پیچھے کا پس منظر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کی کہانی اور اس کے پیچھے کا عقیدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا گندا اور کتنا سڑا ہوا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا انکار ہو گیا، حضرت فاروق اعظم کا انکار ہو گیا، حضرت عثمان ذو النورین کا انکار ہو گیا۔ انکار کرنے سے مطلب یہ کہ ان کی خلافت کا انکار ہو گیا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اب میں بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حضرات شیعہ حضرات جو یہ عید غدیر منا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور علیہ السلام نے
یہاں پر علی کو اپنا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، تو میرا چیلنج ہے پورے دنیا کے شیعوں سے کہ مولا کا معنی کسی بھی لغت سے آپ خلیفہ ثابت کر کے دکھائیے۔ آپ ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ مولا کا معنی کہیں سے کہیں تک بھی خلیفہ آتا ہی نہیں ہے۔ مددگار آتا ہے، دوست آتا ہے، ان معنوں کے اندر آتا ہے، لیکن خلیفہ کے معنی میں مولا کا معنی آتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو شیعہ حضرات ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی کہانی ہے، ان کی اپنی گڑی ہوئی کہانی ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات ان کی گڑی ہوئی کہانی کے اندر نہ آئے۔ اگر آپ ان کی گڑی ہوئی کہانیوں کے اندر آ گئے تو معاذ اللہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے علماء کو سنیے، ان کی باتوں کو سمجھیے، ان شیعہ رافضیوں کی باتوں کے اندر آپ ہرگز نہیں آئیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔